ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم کہاتین۔ میرے محترم بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں اور دوسرے معاملات کے اندر تعلیمات دی گئی ہیں اور ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عمل کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، ان سب نے عمل کیا۔ ان میں ایک چیز جو نمایاں تھی وہ تھی کہ دوسروں کے کام آنا اور دوسروں کی خدمت کرنا۔ ہم نے اس سے پہلے تو ہمارے ہاں یہ بات معروف تھی کہ جو ریلیف کا کام ہے یا خدمت خلق ہے نا، یہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو بیرون ملک سے آتے ہیں، انگریز ہوتے ہیں اور غیر ملکی تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ بات یہ سامنے آ گئی کہ یا تو وہ کام کرتے ہیں بالکل ان لوگوں کے لیے جو عیسائی ہیں، اور اگر وہ کمبائن سب کے لیے کرتے ہیں تو ان میں ان کے مخصوص مقاصد ہیں، مشن کے تحت وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اتنے ہی ہمارے ہمدرد ہیں تو وہ ان کا دنیا کے اندر اثر اور سوکھ تو ہے نا بھی، وہ فلسطین کو آزاد کروا دیں، کشمیر کو آزاد کروا دیں، یہ بڑے بڑے مسلمانوں کے مسئلے حل کر دیں، ڈاکٹر عافیہ کو چھوڑ دیں، رہا کرتے اگر اتنے مسلمانوں کے وہ خیر خواہیں۔ تو معلوم یہ کہ ان کی جو خدمت خلق تھی وہ مخصوص مقاصد کے تحت تھی۔ اور یہ بات آپ جان کے شاید حیران ہوں کہ جرمنی کی ایک تنظیم ہے جو پاکستان میں کام کر رہی ہے، جرمنی کی، وہ عیسائی بچوں پر کر رہی ہے۔ جتنے بچے ہوتے ہیں نا عیسائیوں کے، غریب یا یتیم بچے، وہ ان کو لے لیتے ہیں اپنی کفالت میں۔ پھر جس طرح وہ گرجا گھروں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، جن کو وہ پور ہوم کہتے ہیں، غریبوں کے بچے یہاں پرورش پاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر وہ ان کو وہاں رکھتے ہیں۔ وہ اس تنظیم کے تحت وہ ان بچوں کی مکمل تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ایک پینسل، ان کی ایک کاپی، ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا، ان کی سکول کی فیس، ان کی ٹیوشن کی فیس، جتنا بھی ان کا خرچہ ہوتا ہے، سب کا سب وہ جرمنی کی تنظیم ہے وہ ادا کرتی ہے۔ یعنی اپنے ہم مذہب لوگوں کے لیے، دوسروں کے ان کا مشن اور ہوتا ہے، اپنوں کے لیے مشن اور ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ اس قدر باریکی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو افسوس تو اس بات کا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اس کام کے اندر بہت پیچھے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں انبیاء علیہم السلام، ان کی جو تعلیمات ہیں انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ اناج کے اوپر، یعنی اناج تقسیم کرتے ہیں، وہ وزیر خوراک ہیں، وزیر خزانہ ہیں، اور ان کے بھائیوں کے علاقوں کے اندر قحط پڑ گیا اور وہ آئے وہاں سے لینے کے لیے اناج، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج بھی دے دیا، ان کے پیسے بھی، ان کو پتہ بھی نہ چلے، چپکے سے پیسے بھی دے دیے، اناج بھی دے دیا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ یوسف علیہ السلام کی خدمت تھی، اور ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے یعنی غلط سلوک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے جوابی طور پر یہ اس کا جواب دیا کہ ان کو اناج بھی دے دیا، پیسے بھی دے دیے، اور بتایا بھی نہیں کہ میں کون اور آپ کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو
وہ کچھ پریشان ہو گئے، گھر آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اس وقت الفاظ کہے تھے نا، ان کی یہ ساری حالت دیکھ کر، اور الفاظ بڑے قابل غور ہیں، انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. پہلے الفاظ پر غور کر لیں. کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا اللہ آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی سے دو چار نہیں کرے گا، ابداً کبھی بھی. تین لفظ ہیں، کلا واللہ اور ابدا. کلا واللہ اور ابدا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو اتنا اس بات کے اوپر یقین کہ وہ کہتی ہے یہ کلا کا مطلب ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، واللہ اللہ کی قسم، ابداً کبھی بھی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص وہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرے، لوگوں کی کرے، اور اللہ پریشان بھی اسی کو کرے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتے ایسا ہو نہیں سکتا، ابداً کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس قدر انہوں نے بال یقین یہ بات کہی کہ واقعتاً وہ حقیقتاً ایسا ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم یہ کام کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں، اللہ سے بدلہ لینے کے لیے، اللہ کے لیے للہیت کے تحت یہ کام کرتے ہیں. آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو بھی اس چیز کی نا بہت زیادہ ضرورت، بہت زیادہ. دیکھیے نا، باقی عبادات سب کچھ ان کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے، اس کا بھی اپنا مرتبہ ہے. حتیٰ کہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی وہ تو بالکل حقدار ہیں، رشتہ دار وہ تو بالکل حقدار ہیں. ایک انسان، یعنی اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے. حتیٰ کہ وہ معروف واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ خاتون نے ایک کتے کو پانی پہ اللہ نے اس کو بخش دیا، بالکل صحیح واقعہ ہے. ایک شخص نے وہ راستے سے ٹہنی ہٹا دی جو خاردار تھی، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا. یہ واقعات بالکل درست ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہے. کیا معلوم ہوا کہ مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کو یہ بہت ہی پسند ہے. ایک صحیح مسلم کی حدیث سن لو، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا السائی علی الارملہ والمسکین، السائی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. صحیح مسلم کے الفاظ، فرمایا محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا بیوہ پر، یتیم پر، کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرتا ہے، اور یہ جو کوشش کر رہا ہے یہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. بھائیو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا ٹھیکہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے، اس کے اصل ٹھیکیدار تو وہ لوگ ہیں، یعنی مسلمان ہیں. اللہ نے ہمارے ذمہ یہ بات لگائی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ خبردار، مخلوق کی خدمت، انسان کی خدمت، مسلمان کی خدمت، رشتہ دار کی خدمت، یہ کیٹیگری ہے نا، رشتہ دار، مسلمان، انسان، مخلوق. اللہ نے اس کا جو دائرہ ہے نا وہ وسیع کر دیے، تعصب سے بالکل پاک کر دیے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں دوسرے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، وہ تھوڑا بہت پیسہ سب پہ لگاتے ہیں نا، تو ان کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے. اور سیالکوٹ کے اندر وہ مشن اسپتال ہے، روزانہ وہاں بائبل کی تعلیم ہوتی ہے، روزانہ بلا ناغہ. وہ کرتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا مریض، ان کو تبلیغ کرتے ہیں تو ان کے لواحقین کو اس ٹائم باہر نکال دیتے ہیں، روزانہ بلا ناغہ. لواحقین کو کہتے تھی باہر چلو، اسی انہوں نے تبلیغ کرنی ہے. تو مریض کے پاس کھڑے ہو کے پھر وہ اپنی وہ ان کا آتا ہے، جو ان کا جو پادری ہوتا ہے وہ بائبل پکڑتا ہے، وہ پڑھ کر ان کو تبلیغ کرتا ہے. کیا وہ ہسپتال میں مفت علاج کرتے ہیں کہ پیسے لیتے ہیں؟ پیسے لیتے ہیں، یعنی مکمل اپنی جو ہوتی ہے نا ان کی فیس وہ لیتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں، یعنی اپنی جیب سے کوئی پیسہ نہیں خرچ کرتے. سارا پیسہ کن کا ہوتا ہے؟
مریض کے لواحقین کا ہوتا ہے، تو پھر اپنی وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اصل کام تو اللہ نے اہل اسلام کے ذمہ لگایا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے رشتہ دار سے لے کے اور مخلوق تک، درمیان میں ساری آ جائیں گی، سب کی خدمت۔ یہ دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ کرنا ضروری ہے۔ باقی عبادات اور معاملات اور باقی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تو بھائیو اس مختصر سے وقت کے اندر چونکہ ٹائم ہم نے کم لینا ہوتا ہے، تو اس کے اندر آج ہم نے یہ پڑھا ہے، واللہ یہ ہر شخص جو ہے یہ اس کے ذمہ ہے، کوئی خالی نہیں۔ لیکن حکمران جو ہوتا ہے نا، ان کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ سرکاری خزانہ بھی ہوتا ہے اور وہ ویسے بھی زیادہ ذمہ دار ہیں، لیکن ذمہ داری سے خالی کوئی بھی نہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو آٹا وہ تقسیم کرتے ہیں رعایتی قیمت پر، وہ آٹا کھانے والا ہوتا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے جو بڑے بڑے صاحب اقتدار لوگ ہیں، صرف ایک ہفتہ وہ آٹا اپنے بچوں کو کھلا دیں، میں مان جاؤں گا۔ جاؤ کہہ دو کسی ایک کو ان میں سے، وہ ایک آٹا جو ملتا نا رعایتی قیمت پر، صرف ایک ہفتہ اپنے بچوں کو کھلائیں، کھلانا پسند کریں گے؟ نہیں، تو دوسرا کو کھلاتے ہیں۔ پھر اوپر احسان ہے کہ آپ کو رعایتی قیمت پر دے رہے ہیں، لین بھی لگا دیتے ہیں جی۔ اللہ، آخری بات کر کے بات کر، ایک دفعہ نا میں ایسا ہوا کہ میں نے ایک تھیلا آٹے کا لیا، بڑی مزیدار بات ہے سننے والی، تو اوپر سے بالکل ٹھیک تھا، جب رہ گیا نیچے 5 کلو، تو نیچے سے وہ ساری کرکل تھی، کھانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اخیر جو آخری 5 کلو تھا مجھے پھینکنا پڑ گیا، کھانے کے قابل ہی نہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ نا بندہ جب مخلوق خدا کی خدمت کی بجائے مجبور لوگوں کی جیب کاٹے، ان کا خون پیے، تو اللہ تو آسمان پہ دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ جس مل سے وہ آٹا تیار ہو کے آیا تھا، میں نام نہیں لینا اس کا، جس مل سے وہ آٹا تیار ہو کر آیا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، 3-4 مہینے کے بعد میں اخبار میں پڑھا فوت ہو گیا۔ بندہ پوچھے کہ تو غریبوں پہ ظلم کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ تیرے اب پیسہ جو تو اتنا کٹھا کیا، غریبوں کا خون چوس کے، اب کیا کرے گا اس کا؟ کہاں لے کے جائے گا؟ تیرے کس کام کا؟ ہاں، تو مخلوق خدا کی خدمت کرتا نا، اللہ کی مخلوق کی، تو ہو سکتا ہے اللہ ایک ہی بجائے تجھے اور بیٹے بھی دے دیتا۔ لیکن میرا مقصد یہ اللہ معاف کر، اللہ کہ یہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ سزا بھی دیتا ہے، اللہ جزا بھی دیتا ہے۔ اگر ہم مخلوق خدا کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار سمجھے، دین کا حصہ سمجھے، اور ہے تو یقینی طور پر جو بندہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کے لیے کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کا بھی سب کچھ کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔